نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سمجھ لیجئے کہ بس رمضان اب شروع ہونے والا ہے، تو انشاءاللہ میں آج رمضان کے حوالے سے 15 ایسی احادیث بیان کروں گا، رمضان کی اہمیت، رمضان کی حقیقت، رمضان کے فضائل، رمضان کے فوائد اور رمضان کے تعلق سے جو غلط فہمی ہے انشاءاللہ وہ کھل کر سامنے آ جائے گی۔ صرف 15 حدیث ہے، 15 حدیثیں اس طرح بیان کی جائے گی، انشاءاللہ ساری بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ سب سے پہلی حدیث سن لیجئے ڈائریکٹ، جو ابھی میں نے خطبے میں پڑھی ہے، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین، کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے، قید کر لیا جاتا ہے۔ یعنی رمضان جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنی بڑی فضیلت رکھتا ہے، اتنی بڑی فضیلت رکھتا ہے کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں کہ اب کوئی رمضان میں جہنم میں نہیں جائے گا، اور جنت کے دروازے اس لیے کھول دیے جاتے ہیں کہ مغفرت کے اعلان ہو رہے ہیں، ذرا سی بات پر مغفرت ہو رہی ہے، روزے داروں کے لیے اسکیم نکل رہی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ نیکی کرے انسان، تو شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، جکڑ لیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، ایک تو ثواب بڑھا دیا گیا، پھر نیکی کرنے کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے یہ ہے شیطان جو نیکیوں سے روکتا ہے، اس کو قید کر لیا گیا، بھائی کھل کر نیکی کرو۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ کے یہاں کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے یہ۔ نہ یہ فضیلت دوسری عبادت کے بارے میں، بھائی صدقے کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، نماز کے بارے میں یا حج کے بارے میں، کسی کے بارے میں ایسا نہیں ہوتا کہ جنت کو سجا دیا گیا، جہنم کے دروازے بند کر دیے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، شیطان کو بند کر دیا گیا۔ کسی اور عبادت کے بارے میں ایسا نہیں کہا گیا، لیکن رمضان کے بارے میں ایسا کہا گیا۔ یہ دیکھو کتنی زبردست اور بڑی عبادت ہے اللہ کے نزدیک یہ۔ دوسری حدیث شریف ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت بھی بخاری اور مسلم کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ روزہ رکھا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے روزہ رکھنے کی وجہ سے، اور آئندہ کے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ من صام رمضان ایمانا و احتساب، ایمان کے معنی ایمان، اور احتساب کا مطلب ہوتا ہے کہ ثواب کی امید بھی ہو، اخلاص نیت بھی ہو۔ جو آدمی اچھی نیت کے ساتھ، ثواب کی امید کے ساتھ، ساتھ یہ ہے کہ اس کا ایمان بھی ہو، روزہ رکھے گا، تو اس کے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے اور آئندہ کے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ گناہ کا مطلب صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ نہیں۔ کبیرہ گناہ کے لیے تو توبہ ہی ضروری ہے، لیکن صغیرہ گناہ بھی معاف ہونا ضروری ہے۔ اب اتنی بڑی فضیلت سن کر کوئی بدبخت ہی ہوگا، بد نصیب ہی ہوگا کہ وہ روزہ نہیں رکھے گا۔ ہر وقت آدمی کتنے گناہ کرتا ہے، بد نظری کے، اور اسی طرح نماز کے تعلق سے، روزے کے تعلق سے، حقوق العباد کے تعلق سے، حقوق اللہ کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چاہے جتنے گناہ کر لے، لیکن من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، روزہ رکھے گا، پچھلے چاہے 70 سال سے لگاتار گناہ کر رہا ہو، اس کے سارے گناہ روزے کی برکت سے معاف ہو جائیں گے۔ حدیث نمبر 3، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ رمضان میں جو تراویح پڑھے گا، رات کو عبادت کرے گا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا، ایمان مومن بھی ہونا چاہیے، ثواب کی نیت بھی ہونی چاہیے، اخلاص نیت بھی ہونی چاہیے، تو اس کا بھی یہی فائدہ ہوگا۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، پچھلے جتنے اس نے گناہ کر لیے ہیں تراویح کی برکت سے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار روزہ رکھنا تو فرض ہے، تراویح پڑھنا کون سا فرض ہے، وہ تو سنت ہے، وہ تو سنت ہے، چلو ضروری نہیں ہے۔ کچھ لوگ تو مسجد میں صرف فرض پڑھ کر آ جاتے ہیں، تراویح نہیں پڑھتے، اور یہ سوچتے ہیں کہ تراویح کون سا ضروری ہے۔ تو بھائی ضروری ہے، وہ بھی سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ کو چھوڑنے والا گنہگار ہوتا ہے۔ اور پھر اتنی بڑی فضیلت، مان لو اگر وہ سنت مؤکدہ بھی ہے، فرض نہیں، واجب نہیں ہے، تو اتنی بڑی فضیلت، ایک مسلمان اتنی بڑی فضیلت سن کر پھر بھی تراویح چھوڑ دے۔ من قام رمضان، اچھا میں آپ کو بتلا دوں تجربے کے حساب سے، بغیر تراویح کے تو ایسا لگتا ہے کہ آدھا ہی روزہ ہوا۔ رمضان کا مزہ تو تبھی ہے جب آدمی روزہ بھی رکھے اور رات کو تراویح بھی پڑھے۔ تراویح کے بعد تھکنے کے بعد جو آدمی گھر آتا ہے، چائے پیتا ہے، لیٹتا ہے، اور جو مزہ آتا ہے لیٹنے میں، بڑا سکون ملتا ہے۔ یہ مزہ جو ہے نا بغیر روزہ رکھے، بغیر تراویح پڑھے آ ہی نہیں سکتا۔ رمضان کا اگر مزہ لینا ہے، برکتیں حاصل کرنی ہے، تو روزہ بھی رکھے اور رات کو تراویح بھی پڑھے۔ اور پھر خالی نہیں ہے یہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تراویح پڑھے گا، مزے کے مزے ہیں، اور جتنے گناہ معاف ہو گئے اور جتنے گناہ کر لیے وہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ حدیث نمبر 4 لیلۃ القدر کے تعلق سے ہے، من قام لیلۃ القدر، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب قدر میں، شب قدر کب ہوتی ہے؟ رمضان میں۔ رمضان میں جو شب قدر میں عبادت کرے گا، اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ تمام راتوں میں، پورے 12 مہینے میں جتنے دن ہیں اور اس میں جتنی راتیں ہیں، جتنے دن ہیں، تمام راتوں میں سب سے افضل رات وہ شب قدر ہے۔ اور اس رات کی فضیلت کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے اور مختلف روایات اور احادیث میں بھی آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، دنیا کی سب سے عظیم کتاب، آخری کتاب قرآن اسی رات میں نازل ہوا۔ اور لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 راتوں سے بھی زیادہ برکت والی رات شب قدر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، بڑے بڑے فیصلے اور کاموں کے فیصلے، آئندہ کیا ہونے والا ہے اور کیا فیصلے کیے جائیں گے دنیا کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں، وہ اسی رات میں ہوتا ہے۔ تو اتنی بڑی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رمضان میں، ایک تو رمضان پہلے ہی موج والا ہے، اللہ تعالیٰ جھولی بھر بھر کے لٹا رہے ہیں، لیکن اس میں ایک شب قدر برکت والی رات بھی رکھ دی، تو اس میں اور سونے پہ سہاگا ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، شب قدر میں جو رات کو عبادت کرے گا، ایمان بھی ہو اس کے پاس اور اچھی نیت بھی ہو، اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اور میں پہلے بتلا چکا ہوں کہ اس کا مطلب ہے صغیرہ گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ، بڑے گناہ تو ان کے لیے تو توبہ کرنا ہی ضروری ہوتا ہے۔ یہ ہو گئی حدیث نمبر 4۔ حدیث نمبر 5 الصیام جنہ فلا یرفث ولا یجہل، یہ بھی بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الصیام جنہ، گناہوں سے بچانے کے لیے روزہ ڈھال ہے، لہٰذا روزے کی حالت میں نہ تو بے حیائی کی باتیں کرے اور نہ جہالت والے کام کرے۔ روزہ آیا ہی ہے گناہوں سے حفاظت کرنے کے لیے، اور جو آدمی رمضان میں گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، وہ پورے سال میں یا تو بالکل گناہ نہیں کرتا، کرتا ہے تو کم کرتا ہے، بڑے بڑے گناہ تو چھوٹ ہی جاتے ہیں اس کے۔ جو آدمی رمضان میں اچھی طرح عبادت کرتا ہے اور جیسے رمضان کو گزارنے کا طریقہ ہے، اس کا حق ہے، اس طرح گزارتا ہے، تو پورے سال وہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔
اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنہ، روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ جس نے اس میں گناہوں سے بچ لیا رمضان میں اور اپنی عادت ڈال لی تو وہ پورے سال نیکی کرتا رہے گا، گناہوں سے بچا رہے گا۔ چھٹی حدیث ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا یہ بھی بخاری کی ہے، للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ، کہ روزے دار کے لیے دو خوشخبری ہے، ایک تو ہے اس کے افطار کے وقت میں اور ایک ہے اپنے رب سے ملاقات کے وقت میں۔ دیکھو کتنی زبردست فضیلت، کتنی زبردست فضیلت، مزہ آ جاوے جو اس فضیلت کو سمجھ جاوے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روزہ رکھتا ہے رمضان میں اس کو دو خوشی ملتی ہے، ایک تو افطار کے وقت خوشی ہونا ہے تو خود آپ کو بھی محسوس ہوتا ہوگا، پورے دن کا تھکا ہوا، بھوکا ہے، پیاسا ہے اور پورے بدن میں خشکی آ گئی، گلا سوکھا ہوا ہے، پیٹ خالی ہے اور اب دیکھ رہے اب افطار کا وقت آئے گا، اب آئے گا اور افطار کر لیا، اس وقت جو مزہ آتا ہے یا تو آپ خود، مجھے بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کتنا مزہ آتا ہے۔ اوہو اذان ہو گئی، افطار کا وقت ہو گیا، کھول لو روزہ بھائی، ایک دم وارے کے نیارے ہو جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے بالکل تھکاوٹ ختم ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دو خوشی ملتی ہے روزے دار کو، ایک تو یہی ہے اور ایک اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ مطلب اللہ تعالیٰ سے جب ملاقات کرے گا تو خوش ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے اس کے لیے رکھ رکھی ہے اتنی بڑی بڑی اسکیم ہے، جنت کا وعدہ، جنت سجانے کا وعدہ اور درجات کی بلندی اور خاص استقبال، قیامت کے دن اسپیشل ان کو جو ہے نا پروٹوکول ملے گا۔ تو بھائی جب اتنی زبردست ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ خوشی ہے اپنے رب سے ملاقات کے وقت میں، اس کی ڈیٹیل نہیں بتائی۔ ڈیٹیل کیوں نہیں بتائی؟ کیونکہ ہے اتنی ساری اس میں ڈیٹیل، بس جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو گیا اور جو اللہ تعالیٰ سے خوش ہو گیا بس سب کچھ مل گیا، بتانے کی کیا ضرورت ہے۔ اتنی زبردست فضیلتیں ہیں روزے دار کے لیے، پھر بھی کتنے بڑے بد نصیب لوگ ہیں وہ جو روزہ نہیں رکھتے، ایسے ہی گھومتے رہتے، سوچتے روزہ رکھنے سے کیا ہوگا۔ روزہ رکھنے سے یہ ہوگا بھائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ۔ بڑے بد نصیب ہے، آگے حدیث شریف بھی آ رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے بد نصیب ہے وہ لوگ جن کی زندگی میں رمضان آیا اور وہ گزر گیا اور انہوں نے اپنی مغفرت نہیں کرائی۔ تو یہ تو بڑا زبردست مہینہ ہے، پوری ہمت کرے۔ بہت سارے لوگ بیچارے دیندار ایسے ہیں، بڑی بڑی عمر کے، بیماریاں بھی ہے، پریشانیاں بھی ہے، اس کے باوجود بھی روزے رکھ رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ روزہ کیا چیز ہے۔ اور بہت سارے ہٹے کٹے ہو کر بھی روزہ نہیں رکھتے، کیونکہ ان کو اس کی اہمیت کا علم نہیں ہے۔ ساری چیز تربیت کا ہوتا ہے، حقیقت کے علم کا ہوتا ہے۔ صرف بعض لوگ تو ایسے بھی دیکھے بھائی آپ روزہ کیوں نہیں رکھ رہے؟ یار میرے سے بیڑی نہیں چھوٹتی، بتاؤ بیڑی کے لیے روزہ چھوڑ رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ روزے کے لیے گٹکا بھی چھوڑ دیتا اور بیڑی بھی چھوڑ دیتا، لیکن بیڑی کے لیے روزہ چھوڑ دیا۔ کتنی کم ظرفی اور کم عقلی کی بات ہے۔ یہ ہو گئی حدیث نمبر 6۔ حدیث نمبر 7، قال اللہ تعالی فی الحدیث القدسی، یہ بھی بخاری اور مسلم میں ہے، کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ۔ بہت مشہور حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ دیکھو ہر عمل جو انسان کرتا ہے وہ اس کے لیے ہے، لیکن روزہ خاص میرے لیے ہے تو میں اس کا اسپیشل بدلہ دوں گا۔ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ۔ مطلب آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، لیکن یہ ایسی عبادت ہے کہ جس کا علم دوسرے کو بھی ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں مسجد میں، ہمیں بھی پتا ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی پتا۔ حج کر رہے ہیں، حج کا بھی ایسا ہی ہے، زکوٰۃ کا بھی ایسا ہی۔ اگر ہم نے کسی کو زکوٰۃ دی، ہمیں پتا ہے ہم نے یہ عبادت کی ہے اور دوسرا بھی جانتا ہے جس کو ہم نے دیا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایسی عبادت ہے روزہ کہ انسان جانتا ہے،
اور میں جانتا ہوں، تو چونکہ یہ پورا کا پورا اسپیشل میرے لیے ہوا تو میں اس کا اسپیشل ہی بدلہ دوں گا۔ کتنی زبردست! ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ بھائی یہ دوں گا وہ دوں گا، بھائی آدمی کو پتا ہے چلو یہاں سے نہیں وہاں سے لے لیں گے، لیکن ایک آدمی کہے بھائی آجا میں تجھے اسپیشل گفٹ دوں گا، تو آدمی بھی سوچتا رہے پتہ نہیں بھائی کیا دے گا، اور جب وعدہ کرنے والے اللہ تعالیٰ ہے تو سوچو کیا ملے گا۔ اور یہ وہی ہے جو پہلے حدیث میں کہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا پہلی حدیث میں کہ روزے دار کے لیے دو خوشی ہے، ایک افطار کے وقت، ایک اپنے رب کی ملاقات کے وقت میں۔ تو ملاقات کے وقت میں کیا خوشی ہوگی یہ اللہ تعالیٰ نے بتلا دی، اس کو انعامات ملیں گے تو وہ خوش ہو جائے گا، آدمی مزہ آ جائے گا یار دیکھو، پھر وہ سوچے گا یار میں اور زیادہ روزے رکھتا اور زیادہ روزے رکھتا۔ حدیث نمبر 7 ہو گئی۔ حدیث نمبر 8 یہ ترمذی شریف کی روایت ہے اور یہ حدیث حسن بھی ہے، کچھ لوگوں نے اس کو حسن کہا ہے اور کچھ محدثین نے اس کو صحیح کہا۔ من فطر صائما کان لہ مثل اجرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا تو جیسا روزے دار کو ثواب ملے گا افطار کرانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ اس لیے رمضان میں غریبوں کا، پڑوسیوں کا، رشتہ داروں کا، محلے والوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ آج کل ایسا ہے کہ بڑی بڑی دیگیں تو اتار رہے، کہاں مزارات پہ جا کے، مسجدوں میں، مدرسوں میں، اور وہاں اتنے پیسے اس کی ویڈیو بنا رہے۔ اپنے پڑوسیوں کے ان کو دیکھ بھال نہیں ہوتی، پتہ نہیں چل رہا ہے کہ پڑوسی کیسی حالت میں گزار رہے ہیں۔ اس لیے نہیں پڑوسیوں کا خیال رکھتے کچھ لوگ کیونکہ اس میں شہرت نہیں ہوتی۔ آج کل بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صرف شہرت کے لیے ہی خرچ کرتے ہیں، وہاں ویڈیو بنے گی، 10 لوگوں کے سامنے ذکر ہوگا، 10 لوگ میری واہ واہ کریں گے، تو ایسی جگہ آدمی خرچ کرے گا جہاں 10 لوگوں کو پتہ چلے۔ اب مسجدوں کا حال دیکھ لو، مسجدوں میں کھانے والے اتنے نہیں ہوتے جتنے وہاں کھانا پہنچ جاتا ہے، دسترخوان بچھا ہوا ہے اور دسترخوان پہ کھانے لگے ہوئے کھانے والا کوئی بھی نہیں ہے، 2-4 آدمی ہوتے ہیں، اب تو وہ بھی نہیں ہوتے، یا کوئی مدرسے کا چندے کرنے والا ہے، یہ امام صاحب ہے یا مؤذن صاحب ہے، یہ ہوتے ہیں، کبھی کبھی جماعت بھی آ جاتی ہے، اور آخری عشرے میں اعتکاف والے بھی، اعتکاف والوں کے تو گھر سے آتا ہے، لیکن اعتکاف سے پہلے جو دسترخوان پہ کھانے لگے ہوئے وہ ضائع ہوتا ہے، بعد میں امام صاحب مسجد کے بعد میں بچوں کو کھلاتے ہیں، بھائی بھیجا جا رہا ہے وہ روزے داروں کے لیے، کھا رہے بچے افطار کے بعد جن کو ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن ایسی جگہ نہیں بھیجنے جہاں ضرورت ہوگی، بھائی ایسی جگہ کا خیال رکھنا چاہیے ایسے لوگوں کا جہاں ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں ایسے، بہت سارے لوگ ہیں، آج کل کا ماحول ایسا ہو گیا کہ جس کے پاس پیسے ہے اس کے پاس اتنا پیسہ ہے اس کو پتہ نہیں کہاں خرچ کروں، اور کچھ لوگ بیچارے ایسے ہیں کہ ان کے پاس کھانے کے بھی لالے پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے اپنے رشتہ داروں کا، پڑوسیوں کا اور جاننے والوں کا، دوستوں کا خیال رکھنا چاہیے، اس میں زیادہ ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بھی بیان کی ہے، من فطر صائما کان لہ مثل اجرہ، جس نے افطار کرایا یعنی اس کی افطار کا انتظام کیا کھانے پینے سے، تو جیسا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملا افطار کرانے والے کا بھی اتنا ہی ثواب ہے۔ حدیث نمبر 8 ہو گئی۔ حدیث نمبر 9 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن فی السحور برکہ، یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھایا کرو، سحری کھانے میں برکت ہے، تو اس لیے اچھی طرح سحری کھاؤ۔ یہ بھی نہیں ہے کہ پورے دن کھٹی ڈھکارے آئی جائے، لیکن اتنی سحری ضرور کھانی چاہیے کہ جس سے پورے دن روزہ آسانی کے ساتھ گزر جائے اور پیٹ بھر کر کھانا کھا لے، لیکن اتنا بھی نہ کھائے کہ پورے دن کھٹی ڈھکارے آ جائے۔ ٹھیک ہے، لوگ باغ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کھٹی ڈھکارے آنے سے روزہ ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا ہے، تو بھائی کھٹی ڈھکارے ایک تو خالی پیٹ سے بھی آتی ہے اور کچھ لوگوں کو زیادہ کھانے سے بھی آتی ہے، تو نارمل کھانا چاہیے سحری میں۔ تو اچھا بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر کسی نے سحری نہیں کھائی روزہ نہیں ہوگا، اگر کسی نے سحری نہیں کھائی، آنکھ بعد میں کھلی ہے تو اس کا بھی روزہ ہو جاتا ہے۔ سحری کھانا سنت ہے اور سحری کھانے کا بھی ثواب ہے، روزے کا الگ سے ثواب، سحری کا الگ سے ثواب۔ حدیث نمبر 10 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث جو آگے بیان کر رہا ہوں میں یہ سنن ابن ماجہ کی ہے اور حسن درجے کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دعا کو ضرور قبول کیا جاتا ہے. 3 لوگوں میں سے ایک ہے روزے دار. اس لیے روزے دار کو رمضان میں فل اور دبا دبا کے دعائیں مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نہ تو دعا قبول کرنے سے تھکتے ہیں نہ فرشتے لکھنے سے تھکتے ہیں. ہم تو تھک جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے جیسا نہیں سوچنا چاہیے کہ یار اتنی ساری دعائیں مانگ لی. اللہ تعالیٰ تو زیادہ دعائیں مانگنے سے خوش ہوتے ہیں. اس لیے رمضان میں دن رات دعائیں مانگو. حدیث نمبر 10 ہو گئی. حدیث نمبر 11 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. یہ روایت صرف بخاری شریف میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جھوٹ اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو ایسے آدمی کے بھوکا اور پیاسے رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی رمضان تو اس لیے آیا تھا کہ گناہوں کی چھوڑنے کی عادت ہو جائے, نیکی کرنے کی عادت پڑ جائے. ایک آدمی روزہ رکھ کر بھی گناہ کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, تو پھر بتائیے کیا اس کا حقیقی مقصد حاصل ہو جائے گا روزے کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولے تو بتائیے اللہ تعالیٰ کو ایسے روزے کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے, اس کی کوئی برکت نہیں ہے. اس لیے رمضان میں ویسے تو پورے سال گناہوں کو چھوڑنے کا اہتمام کرنا چاہیے, لیکن رمضان میں مزید کوشش کرنی چاہیے کیونکہ اب تو ماحول بنا ہوا ہے نا, خالی پیٹ بھی ہے, شیطان بھی بند ہے, سارے گھر کا ماحول روزے کا ہے, دماغ میں نیکی اور جو ہے رمضان چل رہا ہے, تو ماحول بنا ہوا ہے اور ماحول میں گناہ چھوڑنا آسان ہوتا ہے. پورے 11 سال تو ایسا ماحول نہیں ہوتا, تو جو اب گناہ نہیں چھوڑے گا 11 مہینے کیسے چھوڑے گا؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ اور خاص طور سے جھوٹ روزے میں چھوڑ دینا چاہیے. حدیث نمبر 12 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحر الشبر شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ مسند احمد کی حدیث ہے, کہ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا جو ثواب ہے وہ جنت ہے. یہ کہہ لیجئے کہ رمضان کا اور روزے کا جو بدلہ ہے اللہ کے یہاں جہنم نہیں, صرف اور صرف جنت ہے. اور بتائیے جنت کی طلب کس کے اندر نہیں ہے؟ یہ سارے کام, اتنی محنتیں, مشقتیں, مجاہدے, پڑھا رہا ہے, داڑھی رکھ رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, عبادت کر رہا ہے, تبلیغ میں جا رہا ہے, کتاب لکھ رہا ہے, بیان کر رہا ہے, دین کی باتیں سن رہا ہے, یہ سب کس لیے ہے؟ جنت کے لیے. تو جنت کو کمانے کا جہاں دوسرے بڑے اعمال ہے, ایک بہت بڑا ذریعہ, شارٹ کٹ راستہ وہ روزہ بھی ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ صرف جنت ہے. حدیث نمبر 13 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام یوما فی سبیل اللہ باعد اللہ بینہ وبین النار 70 خریفا. یہ روایت بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جو ایک دن روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان میں 70 سال کا فاصلہ کر دے گا. یعنی بہت دور ہو جائے گی جنت اس سے. جتنا روزہ رکھتا جائے گا, جتنا روزہ رکھتا جائے گا, جنت اس کے پاس آتی جائے گی اور جہنم دور ہوتی جائے گی. ایک دن کا روزہ رکھنے سے ہی 70 سال کی دوری پر اور فاصلے پر چلی جاتی ہے جہنم اس سے. اب بتلائیے جو پورے مہینے روزے رکھے گا تو جہنم اس سے کتنی دور ہو جائے گی. تو یہ کہہ لیجئے شارٹ کٹ میں پچھلی حدیثوں کو ملا کر اور اس حدیث کو ملا کر کہ روزہ دار ڈائریکٹ اسپیشل VIP راستے سے وہ جنت میں جائے گا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن کا اگر روزہ رکھ لیتا ہے آدمی اللہ کے راستے میں تو اس کے اور جہنم کے درمیان میں 70 سال کا فاصلہ ہوگا. حدیث نمبر 14 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار. یہ حدیث شریف شعب الایمان میں ہے اور ضعیف بھی ہے. بعض علماء نے اس حدیث کو موضوع کہا ہے اور بعض نے اس کو ضعیف کہا ہے, لیکن فضائل میں
اور مناقب میں ضعیف حدیث بھی چل جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ویسے تو پورا رمضان کا مہینہ برکت والا ہے، لیکن اس کا ایک ایک عشرہ اسپیشل بھی ہے۔ کیا ہے؟ پہلا جو مہینہ ہے وہ رحمت کا ہے، اور دوسرا جو مہینہ ہے، دوسرا جو عشرہ ہے یعنی درمیانی، وہ مغفرت کا ہے، اور جو آخری عشرہ ہے وہ جہنم سے آزادی کے لیے۔ حدیث نمبر 15، آخری حدیث، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث شریف ترمذی میں ہے، رغم انف رجل ادرک رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له۔ اس حدیث کا حوالہ میں نے پہلے بھی دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا انسان ذلیل ہے اور ناکام ہے جس کی زندگی میں رمضان آیا اور وہ گزر گیا اور یہ آدمی اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ یہ کہہ لیجئے کہ یہ پچھلی تمام حدیثوں کا خلاصہ ہے۔ رمضان ہو اور اتنی عبادت کرنی چاہیے، اتنے اخلاص کے ساتھ رہنا چاہیے، گناہوں کو بھی چھوڑ دینا چاہیے کہ آدمی کی مغفرت ہو جائے۔ مغفرت جبھی تو ہوگی نا، خالی روزے رکھنے سے مغفرت نہیں ہوگی۔ روزے بھی رکھے، تراویح بھی پڑھے، اخلاص بھی ہو اور باقی عبادات بھی کرے، گناہوں سے بھی بچے، تب اس کی جا کر مغفرت ہوگی۔ اگر آدمی ایسا نہیں کرتا اور رمضان چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے لیے بد دعا کی، رغم انف رجل ادرک رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له۔ رمضان آیا اور مغفرت بھی نہیں کرائی، کتنا ذلیل آدمی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے جن لوگوں کو عادت ہے وہ بھی روزہ رکھے، جن لوگوں کو عادت نہیں ہے ابھی سے روزہ رکھنے کی عادت ڈالنا شروع کر دیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمیں بچپن سے عادت نہیں ہے تو بھئی اب کر لو عادت، اب کیا جا رہا ہے؟ ہر چیز کی عادت ہے، کھانے کی، سونے کی، اچھا پہننے کی، اچھا کھانے کی، اچھے موبائل کی، لیکن ایک عادت نہیں ہے تو نماز روزے کی۔ اس کے لیے الگ سے مستری لانے پڑیں گے، انجینئر لانے پڑیں گے۔ آپ کو عادت ڈالنے کے لیے آپ کو عادت خود ہی ڈالنی پڑے گی۔ اس لیے ارادہ کرو، پختہ ارادہ کرو کہ گناہوں سے بھی بچیں گے، پورے روزے رکھیں گے اور جتنی بھی ہو سکے انشاءاللہ عبادت بھی کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے